الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹ, مائی کلاس فیلوز اینڈ مائی فرینڈس, ہاؤ آر یو. آج کی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں. جیسے کہ آپ کے علم میں یہ بات کہ ہم نے نفسیات کا دوسرا چیپٹر میتھڈ آف ریسرچ تحقیق کے طریقے سٹارٹ کیا ہوا ہے, اور اس کا ہم آج جو پڑھنے لگے ہیں وہ خارجی مشاہدہ ہے, ایکسٹرنل آبزرویشن. بیسکلی ہمارے پاس خارجی مشاہدہ ہوتا کیا ہے, اس سے مراد کیا ہے, اس پہ لانگ شارٹ ہر طرح سے کوشچن آ سکتا ہے, بس آپ نے اسے رٹنا ہے, اچھے طریقے سے سمجھ لینا ہے. خارجی مشاہدہ نفسیات میں حقائق اکٹھا کرنے کا ایک اہم طریقہ ہے. کوئی بھی جب ہم حقائق اکٹھے کرتے ہیں نا کسی بارے میں, کسی بھی چیز کے بارے میں, کوئی وجوہات جب کسی کی تہہ تک جاتے ہیں نا, اس میں جو چیزیں ہم جو مسئلہ ہوتا ہے اس کے بارے میں جانچ پڑتال کر کے جو طریقے جو باتیں ہمیں پتہ چلتی رہتی ہیں, جو حقائق ہمیں پتہ چلتے رہتے ہیں, وہ ہم اکٹھے کرتے رہتے ہیں اپنے پاس, تو وہ خارجی مشاہدے کے ذریعے ہوتا ہے. جب ماہر نفسیات مرضی انداز میں افراد کا کردار کا مشاہدہ کرتا ہے تو یہ خارجی مشاہدہ کہلاتا ہے. مرضی انداز, بیسکلی مرضی انداز ہوتا کیا ہے, ہمارا جو کسی بھی فرد کی نا حرکات جو سکنات اس کی ہوتی ہیں, اس کے کردار کو دیکھ کے, اس کی بیہیویئر کو دیکھ کے جو اندازہ لگایا جاتا ہے نا, وہ ہمارا خارجی مشاہدہ کہلاتا ہے. اس طریقے میں افراد کی حرکات و سکنات اور ماحولی عوامل کا بھی جائزہ لیا جاتا ہے, اور اس سے یہ بھی نوٹ کیا جاتا ہے کہ ان حالات میں معمول کون سا رد عمل پیش کرتا ہے. بیسکلی ہماری ایک فرد ہے, وہ کیسی حرکتیں کر رہا ہے, اس کا ماحول کیسا ہے, اس سب کا جائزہ لیا جاتا ہے. اور ساتھ یہ نوٹ کیا جاتا ہے کہ اگر گرمی ہے, مطلب ماحول بہت زیادہ گرم ہوا ہوا ہے, تو معمول جو ہمارا وہ فرد ہے وہ کس طرح کا گرمی میں رد عمل پیش کرتا ہے, اور وہی فرد سردی میں کس طرح رد عمل پیش کرتا ہے. اگر وہ فرد اس کا آس پاس کا ماحول بہت پریشان کرنا ہے تو وہ اس ماحول میں کیسا رد عمل پیش کر رہا ہے, یا وہ بہت زیادہ خوش ہے تو وہ اس ماحول میں کتنا اور کیسا رد عمل پیش کر رہا ہے. اس سارے کا مطالعہ خارجی مشاہدے میں ایکسٹرنل آبزرویشن میں کیا جاتا ہے. بعض حالات میں مسئلے کی نوعیت کی پیش نظر ایک سے زیادہ ماہرین بھی مشاہدے میں حصہ لیتے ہیں. اس طریقہ کار میں کہ اندرونی تغیرات اور کیفیات کا مطالعہ کیا جاتا ہے, بلکہ اس جوابی افعال یا ظاہری کردار کا مطالعہ بھی کیا جاتا ہے, جو کہ ظاہری حالات دیکھی جا سکتی ہے, اور اس وجہ سے خارجی مشاہدے کو مرجعی طریقہ بھی کہا جاتا ہے. اس میں ایک سے زیادہ ماہرین بھی مشاہدہ لے سکتے ہیں. بیسکلی اگر زیادہ سارے سامنے ماہرین بیٹھے ہوئے کسی ایک فرد کے بارے میں مطالعہ کر رہے ہیں, تو ہو سکتا ہے کہ ان سارے ماہرین کا مطالعہ ایک دوسرے سے بہت زیادہ مختلف ہو. آگے کیا بتایا جا رہا ہے جی, خارجی مشاہدے کا طریقہ کار کرداریت کے ماہرین کے لیے پسندیدہ ترین طریقہ کار ہے, کیونکہ اس کی مدد سے ہی فرد کے کردار کا براہ راست مطالعہ کیا جاتا ہے. بیسکلی یہاں پہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ہمارا جو خارجی مشاہدہ ہے نا, وہ ہمارے جو ماہر نفسیات سائیکالوجسٹ ہیں ان کا سب سے پسندیدہ طریقہ ہے یہ خارجی مشاہدہ ایکسٹرنل آبزرویشن. یہ اس لیے ان کا پسندیدہ ہے کہ اس کی مدد سے نا وہ فرد کے کردار, اب میں نے آپ کو پہلے بھی یہ بات بتائی تھی, اگر آپ میری پچھلی ویڈیوز دیکھ رہے ہیں تو آپ کو اس بات کے بارے میں علم ہوگا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بیہیویئر, آپ کسی کی بیہیویئر, کسی کے مائنڈ کو جب پڑھنا چاہتے ہو, آپ دیکھنا چاہتے ہو کہ سامنے والا بندہ کیسا ہے, اس کے بارے میں جاننا چاہتے ہو, اس کے کردار کے بارے میں, اس کی بیہیویئر کے بارے میں جاننا چاہتے ہو, تو جو ہمارا خارجی مشاہدہ ہے, ہمارے جو ماہر نفسیات ہیں, اسی کی مدد سے دوسروں کے کردار کا مطالعہ کرتے ہیں, تو ان کے لیے یہ کافی پسندیدہ ٹاپک ہے خارجی مشاہدہ, اور وہ اس کو کافی زیادہ اہمیت دیتے ہیں. آپ کو میں یہ بات پیچھے بتا چکی ہوں کہ جیسے کہ ہم نے باطنی مشاہدہ پڑھا تھا, تو اس کے بھی کچھ خوبیاں, کچھ خامیاں, کچھ ایڈوانٹیج, کچھ ڈس ایڈوانٹیج پڑھے تھے. تو اسی طرح ہمارے پاس جو خارجی مشاہدہ ہے اس کے بھی ہم پہلے خوبیاں, اس کے ایڈوانٹیج پڑھ لیتے ہیں. اچھا جی, ہماری اس کی جو خارجی مشاہدہ اس کی خوبیاں کیا ہیں. سائنسی طریقہ حقائق حاصل کرنے کا یہ سائنسی طریقہ ہے. اس طریقے کی مدد سے دوسروں کے خارجی کردار کا غیر جانبداری طریقے سے مشاہدہ کیا جاتا ہے. یہ ہم سائنسی طریقے سے کر سکتے ہیں, اس لیے یہ آسان طریقہ ہے. معمولوں کے ذہن تک رسائی, خارجی کردار کے مشاہدے سے معمول کے ذہنی اعمال اور کیفیت کا پتہ چلایا جاتا ہے, کیونکہ ذہنی کیفیت کا مظاہرہ خارجی کردار سے ہوتا ہے. یہ وہی بات ہے جو پیچھے میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ اس میں معمولوں کے کردار کا مطالعہ کیا جاتا ہے, اس کی ذہنی اعمال اور اس کی کیفیت کو جانا جاتا ہے, اس کی ذہن تک اچھے آرام سے رسائی حاصل کی جا سکتی ہے. وسیع دائرہ کار, اس طریقہ کار سے ذہنی مریضوں, بچوں, جانوروں کا مطالعہ کیا جا سکتا ہے. یہ طریقہ ان تمام افراد کے لیے موضوع ہے, کیونکہ سب اسے خارجی کردار میں چھپا نہیں سکتے. بیسکلی ان کا جو خارجی کردار ہوتا ہے نا, اس میں وہ نہیں چھپا سکتے. اگر کوئی ماہر, آپ کو میں اس کا ایک چیز سمجھا دوں کہ اگر کوئی ماہر نفسیات سامنے بیٹھا ہوا ہے, تو آپ اس کے سامنے وہ والا بیہیویئر نہیں دینے والے جو آپ دینا چاہتے ہو اسے. مطلب اگر آپ کو پتہ ہے سامنے کوئی بندہ آپ کا انٹرویو کر رہا ہے, آپ کو جانچنے کی کوشش کر رہا ہے, تو آپ ہمیشہ اس کے سامنے اچھا بننے کی کوشش کرو گے. کون کسی کے سامنے کوئی برا بننے کی کوشش کرتا ہے؟ ہر کوئی اپنا اصلی کردار وہاں سے چھپائے گا, اور جو آپ کا نقل کردار ہوگا اسے ظاہر کرے گا. تو اس لیے بیسکلی یہی بتایا جا رہا ہے کہ جانوروں, مریضوں, بچوں, سب کا, تمام افراد کا موضوع طریقے سے اس کا جو مطالعہ ہوتا ہے نا وہ کر سکتے, کیونکہ خارجی کردار اپنا کوئی نہیں چھپا سکتا.
کیونکہ کوئی نہ کوئی ایسی بات ہو جاتی ہے جہاں پہ تو غصہ آ جاتا ہے، وہ اپنی بات اپنا مطلب بڑی محفل میں اپنا اصلی چہرہ دکھا جاتا ہے۔ نفسیاتی آزمائشوں کا آغاز، اس طریقے کی مدد سے نفسیاتی آزمائشوں سائیکالوجسٹ ٹیسٹ کا آغاز ہوا ہے۔ افراد کی ذہنی اعمال اور صلاحیتوں کی قابلیتوں اور مہارتوں کے وغیرہ کو معیاری طور پر جانچنے کے لیے بہت سی آزمائشیں بنائی گئی ہیں، جس میں شخصیت، جبلت، ذہانت اور رویوں کی آزمائش شامل ہے۔ ان آزمائشوں کی مدد سے نفسیاتی علاج میں آسانی پیدا ہوتی ہے۔ اس میں نفسیاتی آزمائشوں کا بھی ٹیسٹ کیے جاتے ہیں۔ فار ایگزامپل کسی کا بلڈ ٹیسٹ کیا جا رہا ہے، کسی کا اے سی کیا جا رہا ہے، کیا جا رہا ہے، کسی کا اور بھی بہت سے ٹیسٹ ہوتے ہیں، جیسے کہ آپ کو میں شوگر ٹیسٹ ہو جائے، شوگر ٹیسٹ کسی کا شوگر چیک کرنا ہے، شوگر لیول چیک کرنا ہے، اس کا بھی ٹیسٹ کیا جا رہا ہے۔ بہت سے نفسیاتی آزمائشیں ٹیسٹ سائیکولوجیکل ٹیسٹ اس کے اسٹارٹ ہو گئے ہیں اس میں، تو اس کی یہ خوبی یہ بھی ہے۔ اب ہم اس کی خامیاں پڑھیں گے، ڈس ایڈوانٹیجز کی ہم پڑھنے لگے ہیں۔ نامکمل معلومات، اگرچہ آج طریقہ شدہ تجدید یعنی مریضوں، نابالغ افراد اور جانوروں کے کردار کے لیے بہت فائدہ مند ہے، لیکن یہ طریقہ نارمل افراد کے مطالعے کے لیے زیادہ موزوں نہیں ہے، کیونکہ وہ اپنا اصلی کردار کا مظاہرہ نہیں کرتے، اکثر غیر حقیقی احساسات کا اظہار کرتے ہیں یا اپنے احساس کو بڑھا چڑھا کر دوسروں کے سامنے پیش کرتے ہیں یا بالکل چھپا لیتے ہیں۔ اس کے لیے خارجی مشاہدے سے فرد کے کردار کا صحیح انداز لگانا مشکل ہے۔ مختلف مواقع پر اداکاروں کی ایکٹنگ اس کی واضح مثال، جیسے کہ ابھی آپ میری ویڈیو کا تھوڑا سا ریورس لے کے جائیں تو آپ کو میں نے ابھی پیچھے اس کی خوبیوں میں بتایا تھا کہ اصلی کردار چھپاتے ہیں۔ جب آپ کو پتہ ہے کہ سامنے کوئی بندہ آپ کا ٹیسٹ کر رہا ہے، آپ کو جانچنے کی کوشش کر رہا ہے، تو آپ اس کے سامنے ہمیشہ اچھے بنو گے، اپنا برا کردار سامنے نہیں کرو گے، آپ اپنا کردار چھپاؤ گے، آپ اچھے بننے کی کوشش کرو گے۔ اگر آپ ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے بیٹھے ہوئے، ویسے آپ کے بیٹھنے کی عادت سے آپ اس کے سامنے سیدھے ہو کے بالکل ایکٹیو ہو کے بیٹھ جاؤ گے، آپ بہت پریشان ہو تم بھی سامنے یہ ظاہر نہیں کرو گے کہ آپ پریشان ہو، آپ اپنا یا تو تھوڑا بہت ایسے بڑھا چڑھا کے اپنے بارے میں بتاؤ گے، یا میں ایسا ہوں، میرا یہ ہے، میں وہ ہوں، ڈیش ڈیش کچھ بھی آپ بتاؤ گے اسے اپنے بارے میں اچھی باتیں، یا بالکل ہی خود کو چھپا دو گے کہ اپنی بہت زیادہ خوبیاں بیان کرتے رہو گے، خامیاں بولو گے میرے میں ہے ہی نہیں۔ تو اس کی ایک اہم مثال ہماری جو ایکٹنگ کرنے والے اداکار ہوتے ہیں، ہمارے ٹی وی ڈراماز کی شوبز میں جو اداکار ہوتے ہیں، ایکٹرز ہوتے ہیں، ان کی ہے کہ وہ جو سامنے نظر آتے ہیں وہ ایسے ہوتے ہیں، یا وہ صرف کیمرے کے سامنے ویسے بنے ہوئے ہوتے ہیں، وہ ایسے بالکل بھی نہیں ہوتے۔ اس کی واضح مثال ہے۔ اس کے بعد اس کی ایک اور حامی کیا ہے جی؟ محدود کردار۔ خارجی کردار صرف شعوری کیفیت کا عکاس ہوتا ہے، لاشعوری ہوتا ہے، تلشعوری کیفیت کی عکاسی کردار میں نہیں ہوتی، لہٰذا یہ خارجی مشاہدے کے دائرہ کار سے خارج ہو جاتا ہے۔ مطلب ہماری جو تحت شعور میں جو اس وقت کام ہو رہا ہے، ہم اسی کے بارے میں مطالعہ کر سکتے ہیں، آپ اس کا پچھلا اور اس سے پچھلا ریکارڈ نہیں نکال سکتے، جو سامنے ہوتا ہے اسی کے بارے میں مطالعہ کر سکتے ہو۔ وقت طلب، یہ طریقہ خاصا محنت طلب ہے، بعض اوقات افراد کا مطالعہ کرنے کے لیے ایک سے زیادہ تربیت یافتہ ماہرین کی ضرورت پڑتی ہے، اور زیادہ وقت بھی درکار ہوتا ہے، کیونکہ آپ پل بھر میں 1 منٹ میں کسی کے بارے میں نہیں جان سکتے، 2-3 گھنٹے بیٹھتے ہو، اس کے بعد باتیں وغیرہ کرتے ہو، اس سے اس کے بارے میں پوچھتے رہتے ہو، کہیں جا کے آپ کو وہ اپنا اصلی روپ بتاتا ہے، وہ بھی کوئی بتاتا ہے، ہر کوئی، جو آپ کی جو بالکل ایکٹیو لوگ ہوتے ہیں نا، کیا کہتے ہیں، انٹیلیجنٹ لوگ، نارمل افراد جو ہوتے ہیں، وہ نہیں بتاتے، جو اب نارمل ہوتے ہیں، ذہنی مریض ہو گئے، جانور وغیرہ ہو گئے، بچے ہو گئے، وہ آپ کو اپنے بارے میں بتا دیتے ہیں۔ انفرادی اختلافات، اس طریقے کے تحت مشاہدے کی پڑتال اور تصدیق کرنا مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ محنت اوقات میں نارمل افراد کا کردار بھی یکساں نہیں ہوتا۔ مثلا کبھی تو فرد ایک بات کو خوشی سے برداشت کر لیتا ہے، اور کبھی اسی بات پر غصے سے بھڑک اٹھتا ہے، لہٰذا اس طریقے کی مدد سے تمام افراد کے لیے یکساں پیمانہ نہیں بنایا جا سکتا۔ انفرادی اختلافات مینس کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر آپ کسی کو کوئی بات آ رہی ہے، وہ بہت خوش ہوئے، اگر کچھ ٹائم بعد آپ اسے اگر وہ اندرونی طور پہ مینٹلی طور پہ سیٹ نہیں ہے، ٹارچر ہوا ہوا ہے، تو آپ وہی بات اسے بتاؤ کہ اسے غصہ آ جائے گا، وہ آگے سے آپ کو بھڑک اٹھے گا، آگ بگولا ہو جائے گا۔ تو یہ ساری باتیں بھی خارجی مشاہدے کی اس میں ایک خامی آ جاتی ہے کہ وہ آپ کا جو کیا کہتے ہیں نا، ہمارے یہاں لوگوں کا فرد کا جو فیلنگز ہوتی ہیں نا، وہ بدلتی رہتی ہیں، ان کی تصدیق و پڑتال ایک طریقے سے نہیں کی جا سکتی، وہ تھوڑی دیر بعد بدلتے رہتے ہیں۔ ہماری یہاں پہ آ کے اس کی حامیاں اور خوبیاں دونوں ختم ہو گیا، ایڈوانٹیج بھی پڑھ لی ہیں اور ڈس ایڈوانٹیج بھی پڑھ لی ہیں۔ اور خارجی مشاہدے میں ہم نے کیا دیکھا ہے کہ اس میں حقائق کا مطالعہ کیا جاتا ہے، آپ کو کسی بھی کردار کے بارے میں جاننے کے لیے ہمیں ایکسٹرنل آبزرویشن، خارجی مشاہدے کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اور یہ بات بھی ساتھ ہی ہم نے اس میں سیکھ لی ہے کہ ہمارے جو نابالغ افراد، جانور اور ذہنی مریض ہوتے ہیں نا، ان کے طریقے کے لیے کافی فائدہ مند ہے۔ باقی جو لوگ ہمارے مطلب ایک نارمل، ایک انٹیلیجنٹ بندہ ہے، ایک جو اپنے بارے میں جانتا ہے، جو اپنے بارے میں کسی کو بتانا نہیں چاہتا، ان کے بارے میں ہم یہ مطالعہ نہیں کر سکتے، ان کے لیے یہ خامی ہے۔ اور اب نارمل افراد، نابالغ افراد، بچے، جانور، ان کے لیے یہ طریقہ فائدہ مند ہے۔ خوبیاں پڑھی ہیں، خامیاں پڑھی ہیں، یہ بات سچ ہے کہ ہر چیز میں خوبیاں اور خامیاں دونوں ہوتی ہیں۔ کوئی بھی آپ کو نفسیات میں آپ جب پڑھو گے اس کی خوبیاں بھی پڑھتے رہو گے،
اس کی خوبیاں بھی ہوتی ہیں اور اس کی خامیاں بھی ہوتی ہیں. آپ نفسیات میں آگے جو کچھ پڑھو گے، جتنا بھی کام پڑھو گے، آپ کو اس کی خوبیاں بھی نظر آتی نہیں گی، خامیاں بھی. کوئی بھی طریقہ پورا کا پورا ٹھیک یا پورا کا پورا غلط نہیں ہے، اس میں کچھ خوبیاں ہیں، کچھ خامیاں ہیں. اور جیسے کہ آپ نے دیکھا ہے کہ ہماری آج کی ویڈیو یہاں پہ ہماری جو خارجی مشاہدہ ہے یہ اینڈ ہو گیا ہے. خوبیاں بھی پڑھ لی ہیں، خامیاں بھی، ایڈوانٹیج بھی اور ڈس ایڈوانٹیج بھی. امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ویڈیو سمجھ آئی ہوگی. اگر میرے سے کوئی غلطی یا کوئی کوتاہی ہوگی تو معاف کیجیے گا. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.